السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ خوبرو اندرا گاندھی کی رومانٹک شب و روز، ان کی خلوتوں کا پردہ چاک کرتے ہیں ان کے ڈرائیور پریم نارائن۔ انڈیا کی سابق وزیر اعظم انجانی اندرا گاندھی کی ذاتی زندگی پر کئی طرح کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ اس کے سابق محافظ اور ڈرائیور پریم نارائن نے بھی جب اندرا جوان تھی کے نام سے ایک تہلکہ خیز کتاب لکھ ڈالی تھی، جو بنیادی طور پر انتقامی جذبے سے لکھی گئی اور کسی ناول افسانے کی طرح اس میں اندرا گاندھی کی جنسی زندگی کو بیان کیا گیا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں پریم نارائن کو جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ گمنامی کی موت مر گیا۔ پنڈت نہرو نے اس کتاب کی کاپیاں جلا ڈالیں، لیکن اس میں سے پھر بھی چند کاپیاں بچ گئی تھیں۔ پریم نارائن نے کتاب میں اندرا گاندھی کے جنسی معمولات بیان کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ اندرا گاندھی کو جب کوئی مرد نہیں ملتا تھا تو وہ اس کے ساتھ رات گزارنے کی کوشش کرتی تھی۔ پریم نارائن نے الزام لگاتے ہوئے لکھا کہ ایک دن وہ اندرا کے پاس گیا تو اس نے کہا، رات میں آپ کے کمرے میں گئی تو آپ نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ اندرا اخبار پر نظریں جمائے کہہ رہی تھی، وہ دراصل میں ڈر گیا تھا۔ اندرا مسکرائی، کس بات سے؟ صرف اس بات سے محترمہ کہ آپ مالک ہیں اور میں غلام۔ ایسی باتیں مجھے زیب نہیں دیتی۔ کافی سمجھدار ہو۔ رات دھیرو جی نہیں آئے تھے کیا؟ میں نے بات کا رخ موڑ دیا۔ آج اس سے بھی نپٹ لوں گی۔ وہ کیسے؟ بس دیکھتے جاؤ۔ یہ دھیرو جی اندر کے آکسفورڈ میں کلاس فیلو اور نہایت قریبی تھے۔ وہ بھولا بھائی ڈیسائی کے بیٹے تھے۔ میں اٹھ کر کمرے میں جانے لگا تو اندرا نے کہا، 7 بج رہے ہیں، 2 گھنٹے بعد تیار ہو کر آ جانا۔ میں بہت اچھا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے مجھے اندرا کا وہ فقرہ یاد آ رہا تھا، آج اس سے بھی نپٹ لوں گی۔ میں نے اپنا کیمرہ نکالا، اس میں نئی فلم ڈالی اور جا کر کار کے ڈیش بورڈ میں رکھ دیا۔ 9 بجنے میں 5 منٹ پر میں گاڑی تیار کر کے اندرا کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد اندرا آئی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی بولی، آج سب سے پہلے دھیرو جی کے ہاں چلنا ہے۔ رتن چند روڈ پر بھولا بھائی ڈیسائی کا بنگلہ تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دھیرو جی اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اندرا کو لے کر دونوں میاں بیوی اندر چلے گئے اور میرے لیے چائے باہر بھجوا دی۔ تقریباً 10:15 بجے جب یہ لوگ پھر باہر نکلے تو تینوں کسی بات پر ہنستے ہوئے آ رہے تھے۔ اندرا، شیام، میں ذرا دھیرو جی کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ شیام، کہاں؟ اندرا، ہمیں ایک فنکشن میں تقریر کرنا ہے۔ دھیرو مسکراتے ہوئے بولے، ہمیں نہیں، صرف آپ کو، میں تو صرف تقریریں سننے کا کام کرتا ہوں۔ اندرا اور شیام دونوں مسکرا دی۔ شیام، کب تک واپس آئیں گے؟ دھیرو، یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، جب اجازت دیں گی چلا آؤں گا۔ اندرا، کیوں، آپ اداس تو نہیں ہو جائیں گی؟ شیام شرما کر ساڑی کا پلو منہ میں نوچنے لگی۔ اندرا، میرے خیال میں دوپہر سے پہلے ہی واپس آ جائیں گے۔ شیام، اچھی بات ہے۔ اندرا اور دھیرو جی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گیٹ سے نکلتے ہی اندرا بولی، ہوٹل ایمپیریل چلو۔ دھیرو جی مسکرا دیے، وہاں کیسا فنکشن ہے؟ یہ تو آپ کو وہیں چل کر بتاؤں گی، پہلے یہ بتائیں کہ رات آپ کو میرا کوئی پیغام نہیں ملا؟ ملا تو تھا، مگر تم خود سوچو۔ اندرا، میں شیام کو اکیلے چھوڑ کر کیسے آ سکتا تھا؟ اندرا بڑے تیز لہجے میں بولی، مانا شیام کا حق مجھ سے بڑھ گیا ہے، مگر دھیرو جی، آکسفورڈ میں جو وقت ہم نے ایک ساتھ گزارا اس کو کیسے بھول جاؤں؟ ہائے ظالم، کا کیا یاد دلایا ہے تم نے؟ اندرا سرک کر دھیرو جی کے نزدیک ہو گئی اور میں نے شیشے سے نظریں ہٹا لیں۔ ہوٹل ایمپیریل پہنچے تو اندرا نے کمرہ لینے کے لیے کہا۔
میں اندر گیا اور مینیجر سے مل کر 19 نمبر کمرے کی ادائیگی کی۔ چابی لے کر باہر آنے کی بجائے کمرے کو کھولا۔ ملکہ باتھ روم میں جا کر دوسری طرف کا دروازہ کھولا۔ یہ ہوٹل کے عقب میں کھلتا تھا۔ دوبارہ کمرے کو بند کیا اور جا کر بتایا کہ کمرہ نمبر 19 میں چلے جائیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے ڈیش بورڈ سے کیمرہ نکالا اور ان کے کمرے میں پہنچنے سے قبل ہوٹل کے پچھواڑے کی طرف باتھ روم میں پہنچ گیا۔ باہر کا دروازہ بند کر کے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ کے نزدیک پردے کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ ابھی سنبھلا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور دھیرو جی اندرا کو ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ بیرا بھی ساتھ تھا۔ اس نے آرڈر پوچھا تو اسے کافی کے لیے کہہ دیا گیا۔ بیرا بھی کوئی مستعد ملازم تھا۔ صرف 5 منٹ میں کافی رکھ گیا۔ اندرا باتھ روم میں تھی۔ دھیرو جی نے بیرے کو 10 روپے کا نوٹ دیا اور وہ خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اندرا باتھ روم سے نکلے تو صرف بلاؤز میں ملوث تھی۔ دھیرو جی نے اسے اس حالت میں دیکھا تو یہ کہتے ہوئے، ارادے تو بڑے خطرناک دکھائی دیتے ہیں، اٹھے اور کمرے کا بیرونی دروازہ بولٹ کر دیا۔ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ اٹکلیاں، گلے شکوے شروع ہو گئے اور ساتھ ساتھ کافی کا دور چلتا رہا۔ کافی ختم ہونے کے بعد ان دونوں کے درمیان کیا کچھ ہوا، وہ میرے کیمرے نے تمام مناظر اپنے اندر جذب کیے، وہ یہاں بتانے کے قابل نہیں ہے۔ ہر ذی شعور آدمی بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ میں نے اس روز 16 ناقابل فراموش تصاویر بنائی جو آج تک میرے پاس محفوظ ہیں۔ دھیرو جی کا کوٹ پردے کے ساتھ تپائی پر پھینکا گیا تھا۔ وہ دونوں جب دنیا و مافیا سے بے خبر گناہ کی وادیوں میں گم تھے، میں چپکے سے پردے کے پیچھے کھسکا۔ کوٹ میں کل رقم 1200 روپے تھی جو میں نے نکال لی اور اسے دوبارہ وہیں رکھ دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ دیر کے بعد یہ دونوں جب ہوش و خرد کی دنیا میں واپس آئے اور باہر چلے گئے تو میں فوراً باتھ روم کے راستے نکل کر کار میں جا بیٹھا۔ چند لمحوں بعد اندرا آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، نپٹا لیا دھیرو جی کو؟ یا نپٹ لیا دھیرو جی سے؟ بدتمیز۔ میں نے عقبی شیشے سے دیکھا تو اندرا مسکرا رہی تھی اور یہ مسکراہٹ ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ دھیرو جی ہوٹل سے نکلے اور سیدھے اندرا کی طرف آئے۔ اندرا، وہ دراصل میں اپنا پرس دوسرے کوٹ میں بھول آیا ہوں، کافی کا بل دے دینا۔ اندرا نے اپنے پرس سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر دیا۔ دھیرو جی بل دے کر آئے تو ہم ان کو ان کی قیامگاہ پر چھوڑتے ہوئے ڈاکٹر سونا کی کوٹھی چلے گئے۔ یہ اندرا جی کی زندگی کا وہ واقعہ تھا جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اور نہ ہی کبھی پڑھا ہوگا۔ ان جیسی نامور ہستیوں کے مزید واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔